لیکن حضور کیا ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی یوتھ کو فیس کرنے کے لیے ذہنی اور علمی طور پہ تیار ہیں؟ جی بالکل، علماء تیار بھی ہیں اور علماء اس کی رہنمائی کر بھی رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کو آپ لے لیجئے کہ پاکستان میں جتنے بھی دارالافتاء ہیں، جب اس میں ہمارے نوجوانوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں، وہ اپنی علمی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں کبھی کوئی ایسا دارالافتاء نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور اس کو اس کا تحریری جواب نہ ملا ہو۔ صحیح یا غلط الگ بحث ہے۔ جی صحیح، یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ تو رائے ہے نا، دارالفتویٰ تو رائے ہے نا، ایک رائے رہنمائی ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں نا، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں نے طلاق کے اوپر جو فتوے دیے تھے، سپریم کورٹ نے ان کو پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیا، ختم ہو گئی آپ کی بات۔ 80 سال میں آپ نے طلاقیں کروا دی، اس کے بعد آپ نے فتویٰ دیا کہ جناب سود حرام ہے، بڑی اچھی بات کی، آپ نے بینکنگ نظام قائم کر دیا۔ اس کے بعد آ گئی ایک نئی کرنسی جس کا نام تھا کرپٹو کرنسی، واحد کرنسی ہے جس کے اوپر سود کا نظام نہیں لگ سکتا، آپ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ کون سا دارالفتویٰ، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سنیں، یہ سوال الگ ہے، وہ الگ ہے۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ رہنمائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے بھائی۔ وہ دوسری سن لینا، میری بات سن لینا، پہلی آپ ایک بات پہ رہے نا۔ پہلی بات آپ نے سوال کیا، مجھے آپ ایک بھی ایسی ایگزامپل مثال نہیں دے سکتے کہ کسی نوجوان نے کسی دارالافتاء سے رابطہ کیا ہو، کانٹیکٹ کیا ہو، اس کی سوال اس کی یعنی کہ اس کو جواب نہ دیا گیا ہو۔ نہیں، جواب نہ دیا گیا ہو تو بات ہی نہیں، آپ کیمرہ مین سے پوچھ لیں جواب دے دے گا۔ بات یہ کہ صحیح جواب قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ہوتا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے جتنے فروعی مسائل ہیں دارالافتاء کہاں تیار ہیں؟ آپ بالکل آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ جو مرضی کہیں۔ نہیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ ارے بھائی، کرپٹو پہ فتویٰ آ گیا، قرآن و سنت کی روشنی میں کہو کہ سود حلال ہے یا حرام ہے، نہیں کہہ سکتے۔ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر چیز آتی ہے نا، میں سود آتا ہے، کرپٹو آتا ہے، اس کے اوپر ایک تحقیق ہوتی ہے، علماء اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ نہیں، ریسرچ کرنے کے بعد کا پیرامیٹر ہے، کون سی ریسرچ کی لیبارٹری ہے؟ یہ قرآن و سنت نہیں۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ہے، اس کو حرام قرار دے دیا فلاں کا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، کوئی حرام نہیں۔ اس کی کچھ ریزن ہوتی ہیں، ان میں اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حرام کی، اس کے اندر مسئلہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی آپ کی کسٹڈی میں آتی ہے کہ نہیں، پلس اس کے پیچھے حکومتی ضمانت ہے کہ حکومت کو الاؤ نہیں کر رہی۔ ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، نہیں، یہ آپ نے جو بات کہی نا، علماء نے حرام قرار دے دیا، علماء نے حرام قرار نہیں دیا۔ علماء جس کے اوپر کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو پہلو ہے نا قانونی، وہ قابل توجہ ہیں، وہ جو قابل پہ اس کے اوپر جو ان کا قانونی پہلو ہیں، اس کو جب تک حل نہیں کرو گے اس کو آپ کیسے کلیئر کر دیں گے؟ بھائی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ جو کرپٹو پہ فتویٰ آیا تھا یہ کس طرح پھیل جاتا ساری عوام میں؟ ایسے پھیل جاتا، سوشل میڈیا نے پکڑ لیا نا۔ صرف سوشل میڈیا، اس سے پہلے علماء کے فتوے نہیں پکڑے گئے، اس سے پہلے بندے ایکسپورٹ نہیں ہوئے؟ بالکل پکڑے گئے۔ تو پھر سوشل میڈیا کیا ہے؟ جو چیز غلط ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی غلط ہے، وہ آن دی کیمرہ بھی غلط ہے، آف کیمرہ بھی غلط ہے۔ اچھا حضرت، یہ مجھے بتائیں، غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے بھائی، مجھے اس پہ بتائیں کہ جب قرآن و سنت کے مطابق علماء نے فتویٰ دیا کہ نکاح کے لیے یہ جو عمر جو متعین کی گئی، مجھے میں مثال دے رہا ہوں نا، تو مجھے بتائیں کہ ہائی کورٹ نے اس کے مد مقابل بات کی، اس کے اوپر سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ کیا لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میرا صرف قرآن و سنت ہے اسلام۔ جو ملحد ہے، دین بیزار ہے، وہ دیکھے گا مولوی لڑے ہیں تو وہ خوش ہوگا۔ جو بندہ مثبت سوچ کا ہے وہ دیکھے گا کہ یار کس کی بات دلیل کی روح سے صحیح ہے، مجھے اپیل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب لڑنا صحت مند ہے؟ لڑنا صحت مند نہیں ہے، کشتی صحت مند ہے۔ کیسی بات ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ اور جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔